شهادة بشهادة الله بوحدته العظمى والكبرى والجملى بالوحدة وحده بلا وحد وأحد وحده بلا ولد وبلد وجدد وبشر وأزر ومزر بالكمال وحده الذي نور وصور وأمر وبزر وجزر وكبر وعلم وبزم وجزم وعلم بالقلم شهادة لا إله ولا معبود ولا مسجود ولا خالق إلا الله لا خلق إلا له ولا ملك إلا له ولا صورة إلا له ولا مصور إلا هو لا منور بتنوير وتصوير وتكبير وتقديس وتطهير بالجلال لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا وراوي غليلنا وهادي سبيلنا وشافي أليلنا وطبيب دواء داء قلوبنا بالحق والفرقان شافيا بشفاء الحق داعيا بدعوة الحق ناظما بنظم وعزم وبزم ورجم وجزم بالوحدة والسنة طاهرا ومطهرا ومطهرا ومنزها ومقدسا بالتقديس والكمال ناظما ألزم الخلق وكارما أكرم الخلق وعالما أعلم الخلق جاوزا أجاز الخلق وأعمر الخلق وأعدل الخلق وأكرم الخلق بأروة وبأسوة وبقدوة وبندوة وبجذبة بالكمال نظرا ومناظرا ومباهلا ومواظنا ومقابلا ومقبل الحق مجيبا بدعوة الحق قريبا إلى الحق نصيبا للحق بالوحدة محمدا عبد الله وابن عبده ورسوله نقبل دعوته وخطابه وخطبته بقلوبنا هو منزوما ومنعوتا ومجبوزا ومقبولا ومعمورا بالوضع أنزم البراء بتوحيد ربنا محمدا ومعزما ومكرما ومعلما ومصورا بالحق محمدا عادلا بالتعديل والتوحيد والتقبيل والتطهير والتكريم بالكرامة
بالکرم والشرف والشرافت والصدق والتصدیق والصداقت بالایمان ثم نقول لله ونشهد لله ونقول وندعو الله اللهم صل على دعوة محمد وجذبة محمد ونسبة محمد حسب محمد وكسب محمد وجذب محمد وشرف محمد لفظ محمد وحرف محمد سنة محمد وفرد محمد عين محمد وطرف محمد خط محمد وجد محمد وحد محمد وجد محمد صورت محمد وطبع محمد وفرد محمد نظم محمد ونبوت محمد وفتوت محمد رسالت محمد وفروت جذبت عدل وصل اصل محمد اسم جسم قسم نظم رزم محمد وعبد محمد حمد محمد وسجدت محمد تحیت محمد وتجزیت محمد وتسلیت محمد معراج میقات میزان میزان محمد واعلان عنوان اتقان عثمان محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میری صحت بڑی خراب ہے، میرا سر چکراندہ بیٹھا ہے، اللہ جانتا ہے، بڑا اوکھا جیا مینوں ملک اللہ بخش کے پتہ نہیں کہیں کان نے جا کے خطبہ سنایا تھوڑا جہا، اللہ دی توفیق نال کچھ الفاظ ہو گئے. میں چونکہ ہیپاتھائرائڈ دا کچھ مریض ہوں تو بعض اوقات اس دا حملہ پھر ہو جاندہ ہے، خاص طور پہ گرمیاں وچ انیدرے نال سفر نال، تو جی کدے کدے تقریر لمبی نہ ہو سکے، چھوٹی ہوئے تائیں قبول کر لے کرو، اللہ قبول فرمائے. بہرحال ایٹی چھوٹی بھی نہ ہو سی کو گزار ویکھے نہیں. پچھو ایک میرا عاشق بیٹھا ہے 2 گھنٹے جڑے ہوئے، یہ تو چھوٹی پتنی لمبی یہ کل پوچھو کہ ڈی ہوتی. اللہ تواڈے جذبات توحید دے قائم دائم رکھے. اتنی گرمی وچ کوئی بندہ رومال نال بیٹھا جلیندا ہے، کوئی ٹوپی نال، کوئی پسینہ بیٹھا پجیندا ہے.
مگر توجہ ہو تساں قرآن وال، یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اپنے آپ معمولی انسان نہ سمجھیا کرو، موحد چھوٹا ہوئے وڈا ہوئے کالا ہوئے بگا ہوئے، ایدی قدر تے ایدی منزل اللہ دے نزدیک بڑی اونچی ہے، بڑی اونچی ہے۔ ایک موحد احد پہاڑ نالوں زیادہ عظمت دا مقام رکھدا ہے اللہ دی بارگاہ وچ۔ ہن تساں ایتھے جڑے تشریف لائے ہو صاف ظاہر ہے کوئی چاول یا کوئی ٹکر کھاون واسطے تے نہیں تساں آئے، صرف ہے بھئی قرآن دی بارش چ کوئی کڑی کوئی قطرہ ڈھاسی دل تے دماغ تے اللہ دی رحمت ملوے۔ والد صاحب اور علامہ احمد سعید خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ دیاں کروڑاں ارباں رحمتاں میں انہاں دے اوتے، بے حد و حساب رحمتاں میں اللہ دیاں انہاں دے اوتے، بے شمار رحمتاں میں۔ او کدے کدے کوئی نصیحت سانو کرے نہ، گھر بہ کے سمجھاوے نہ کوئی گل، انہاں دی نصیحت دا ایک خلاصہ ہوندا ہے، او دیندیاں اپنی سوچ ستھری رکھی کرو، اپنی سوچ چنگی رکھی کرو، سوچ ستھری ہوئے، عمل قلیل بھی ہوئے، سوچ تے ارادہ تے نیت تے ڈھڈ جڑا کو جے اے خالص ہوئے، سوچ جیندی ستھری ہے او دا تھوڑا عمل بھی اللہ دے نزدیک بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک بندہ راتی اٹھیا ہے، نیندری نہیں کھلی، ٹائم ہی 2 رکعتاں دا تہجد دا 2 پڑھیا، تو بانگ آ گئی، روون بہ گیا، میں اٹھی نہیں سکیا ویلے نال، 2 پڑھیاں صرف، پتہ نہیں ہونے 2 دا ہی ثواب مل گئی۔ دیاں دسیو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ جڑا تو رونا ہے نا، یہ تیرے جڑی اندر دی سچائی آئی نا، او اللہ نو ایڈی پسند آئی ہے، تو پچھلا ٹائم جڑا ستا رہے ہیں اللہ او عبادت لکھ چھوڑی۔ سوچ دے کھڑے ہون دا اے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ گولا ویر ہے نا، آئے گیا اتھے کبیر والے میں ملن، او یہ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ انہاں نوجواناں نو مزید استقامت استقلال برکت عطا فرمائے۔ یہ مینوں پوچھن گیا بیمار جو ہویا، ہاں بیمار دی تیمارداری عیادت کرنا بھی ثواب ہے۔ گل چونکہ چل پئی ہے سوچ دی تے میرے دماغ وچ گل کائی نہ بھی تانوں کیڑی کراں، اج یا سوچ دی کریں دے آئے بھائی، سوچ اچھی ہونی چاہیے، سوچ ستھری ہونی چاہیے۔ جنہ لوکاں دیاں سوچاں سچیاں تے کھریاں تے ستھریاں ہن، اللہ نے انہاں دیاں سوچاں نو بھی قرآن بنا دیتا ہے۔ بھئی اس چنگا سوچیا ہے، ایدی سوچ اگاں ہی اپناونی چاہیے، متا کہیں ہور نو ہی سوچ آ وجے۔ چنگی تے ستھری سوچ، چنگا سوچے سی اچا سوچے سی تا اچا کرے سی، چنگا سوچے سی چنگا کرے سی، کھرا سوچے سی کھرا کرے سی۔ بندے دے ہر کردار تے ہر عمل دے موٹھے چوکے سوچ ہوندی، لہذا جے سوچ چنگی ہے تے انہیں سمجھو بندہ سارا چنگا ہے، تے جندی سوچ گندی ہے انہیں سمجھو اے سارا وتو دی شکل نہیں وکھیندی، او دی اے سوچ جڑے لے معلوم ہو ونجے ظاہر ہو ونجے ول او شکل دی روبا میں سونا ہی ہوئے، جی ہو جی ہوئے، اونوں کہ اکھیندا اے کہ ہے گندا ہے، اے کون ہے؟ کوئی چھوٹے چھوٹے فتوی تا لائے کرو، ہاں اے تویز والا مسئلہ ہی ہونا، اے بھئی گندا ہے، کیوں؟ اے دی سوچ گندی، اے سچیندا بھیڑا ہے بد نیت ہے، تے جیندی سوچ اچھی ہے نا،
باوے وہ اپنی سوچ تائیں رہے تے اپڑ نہ سکے کر کچھ نہ سکے تو لوگ آدھن یار ساڈے حق وچ ارادہ تے سوچ تو دی چنگی آئی اپڑ نہیں سکیا تو دی غریبی ہے مجبوری ہے تا ساڈے نال انجے نا انجے تے کرو کہ اے دا سیک تے کوئی نہیں بے بندہ اوکا اللہ اکبر چلو خیر اللہ دا ذرا سوچو تساں سوچو وکھائیں تہاڈی سوچ کتھوں تائیں پڑ پڑی اللہ خود دعوت دیندا ہے سوچن ان فی خلق السماوات والارض اللہ فرماندا ہے آسمان بناون وچ تے زمین بناون وچ گلاں گنیاں میں یاد رکھیا ان فی خلق السماوات والارض آسمان بناون وچ تے زمین بناون وچ واختلاف اللیل والنہار دن تے رات دے آگڑ پیچھڑ آون ونجن وچ آسمان بنن وہ بنے ہوئے کہ نہیں بنے ہوئے تے آکھو نا آسمان اللہ بنائن زمین بھی بنائن دن بھی آندا ہے رات بھی آندی ہے نا اساں انہاں دے راتاں دے اندر زندگیاں گزار رہے ہیں دنوں آندا بھی وینے آئے تے ویندا بھی وینے آئے رات نو چھاندیاں بھی وینے آئے تے لاندیاں بھی وینے آئے زمین دے ٹرنے بھی آئے اے دے اتے حل بھی وائنے آئے اے دے اتے گھر بھی بنائنے آئے اے جڑا آسمان ہے اے دے اتے تاریاں نو ٹمٹی ماندے آئی وینے آئے اے دے اتے سورج نو جگمگاندے آئی وینے آئے اے دے اتے چن نو سیاہ پاشیاں کریندے ہویاں بھی وینے آئے اللہ فرماندا ہی نے اے سارا کچھ بناون دے اندر لا آیا میں بڑیاں نشانیاں رکھیاں تے کہندے واسطے رکھیاں لے اولے الالباب جیڑے عقل والے جیڑے سوچ والے بندے انہاں سوچ والے بندیاں واسطے میں اے دے اندر بڑیاں نشانیاں رکھیاں اللہ سائیاں کیویں کیویں بلا نشانی بنی اللہ فرماندا ہے کدا ہی غور کیتا جو میں سات آسمان کیویں بنائے کدا ہی غور کیتا تھوڑی کھولی رکھ اللہ اکبر ویکھو ایک ایک نشانی ویکھو اللہ فرماندا ہے کدائی سوچے اللہ آدھا سورت نوح دے اندر علم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا اللہ فرماندا ہے علم ترو یعنی علم تتدبرو اے جڑا ترو اے دا معنی اکھ نال ویکھنا نہیں دماغ نال سوچنا مراد ہے کیوں جو جڑے ویلے اللہ آسماناں نو بنائندا پیا اس ویلے کہیں بھی اکھ نال ویکھیا کہ کہیں ویکھیا تو وقت اللہ جو پیا پوچھدا ہے عالم ترو کیا تسا نہیں ڈٹھا تو وقت اسا کو ڈٹھا ہے چپ کر کے جڑے بیٹھے رہندے انہاں اس نے میرا دل انہاں دا بھئی ادھی تقریر تواڈے کول سننا تے ادھی میں کراں
ہاں وہ گل ٹھیک ہے ماشاءاللہ بھی ٹھیک ہے جیویں جیویں توجہ کر کے بیٹھے کرو میں چبلا کا دی بیماریاں جے تے گل سمجھاون دی میں کوشش کرے نا تانوں قرآن دا معنی تساں موحد لوگ ہو قرآن نو سمجھیا کرو توجہ کر بیٹھے کرو میں لفظ کیڑے بولیندا سر دیر توجہ نہ رکھی کرو ہاں ہن میں ایک سوال کرے نا اللہ نے آکھیا قرآن دے اندر علم تراؤ کیا تساں نہیں ویکھیا جو اللہ نے کیویں بنائے سات آسمان طبقاً ان طبقن ہن تساں دسو کیا تساں ویکھیا کہ نہیں ویکھیا کتھے یہ تہاڈی قابلیت ہے فتوی لاون لواون واسطے تساں سارے تیار تو قرآن تو پہلو سمجھ لو مفتی بن ویسا خیر ہوں اتنی سادہ جی گل میں تھوڑے کو پوچھی تو چپ کر کے بیٹھے ہو جڑے لے اللہ آسمان بنائندا کھلا تساں ڈٹھا اچا بولو نہ ہی نہ ڈٹھا تے اللہ کیوں آکھیا کیا تساں نہیں ڈٹھا اے تا اونوں اکھیندا جے ڈٹھا ہوے اے اونوں اکھیندا جے ڈٹھا ہوے بھئی اگے ویکھیا نہیں ہن مکریا کیوں کھلا ہے کوئی نہیں ڈٹھا تے اساں نے کوئی نہیں ڈٹھا وتے مسئلہ سمجھ مرسی اللہ کو تے نہیں مریندا نعوذ باللہ ہن مسئلہ اے بنسی بھئی اے جڑا ویکھنا ہے نا اے اکھ نال ویکھنا نہیں دماغ نال سوچنا ہے کہ دماغ نال ہن معنی اے دا سمجھ لو کہ علم تراؤ دا معنی ہے علم تتدبروا تساں غور نہیں کیتا تساں سوچیا نہیں ہن تساں آکھ سکدے ہو اللہ سا سوچیا وہ جائیں سوچے ہو تو آگ سکتا ہے تے جٹھا تو ہائی کہے نا وہ تو کوئی بھی نہیں آگ سکتا البتہ سوچا نہ لے آگ سکتے ہیں اللہ سوچے ایسا تو بڑے کمال نال بنائے نسمان اتنی گل تو سوچ سکتے ہو اچھا چلو اور رل کے سوچیے اللہ فرماندا ہے علم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات کیا تساں غور نہیں کیتا جو اللہ کیویں بنائے سات آسمان ہیٹھ تے رکھ کے طباقاً ایک بنایا ہے ول اتنے فاصلے تے دوجا بنایا ہے ول اتنے فاصلے تے تیجا بنایا ہے ول اتنے فاصلے تے چوتھا بنایا ہے پنجواں بنایا ہے چھواں ستواں بنایا ہے اللہ پوچھدا ہے ذرا غور کیتا نے ذرا توجہ کیتی نے ذرا سوچیا نے جو کیڑی طاقت لگی ہو سی کیڑی ہمت لگی ہو سی کیڑا جلال دکھایا ہو سی کیڑی قدرت دا اظہار ہویا ہو سی اللہ آتا ہے ول ذرا سوچ لو جڑے میرے سات آسمان ان آسماناں وچوں کہیں ایک آسمان نو وی میں ڈکن واسطے کہیں ایک دے تلے بھی کوئی تھما کھلا رہا ہے کہ کوئی نہ کہیں ایک دے تلوں کوئی ستون این ڈاٹا کیتا نے جی معلوم دا ستے ویکھ کے آئے بیٹھے یہ تلواں ہی ویکھیا نہیں نا بہرحال جی میں اے ستے ہی نہیں اتھے تک کوئی نہیں نا بغیر آمد ترونا اللہ فرماندا ہے میں کہیں ایک دے تلے بھی ستون کھلا رہا ہن اللہ دا ذرا سوچ نو پکا کریں تے سچا کریں جیڑا اللہ سات آسماناں نو بغیر تھمیاں دے کھلار سکدا ہے او تیریاں دعاواں بغیر وسیلیاں دے کیویں نہیں سن سکدا جیڑا سات آسمان بنا سکدا ہے تینوں ایک بلونگڑے جیڑا چھوڑ وی دے سکدا ہے جیڑا سات آسمان بغیر دیاں سہارے دے بنا لیندا ہے ول بناون دے بعد کھلار لیندا ہے او وہ اللہ ایڈا طاقتور تے ایڈا جلال والا ہے بغیر تویزاں دے تینوں پتر وی دے لیندا ہے او کچھ سوچ اتا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی سوچے سوتا ہو سی جے تلے قبراں تے ڈٹھیرا سوتا اتا کدے سوچ اٹھی ہونی اللہ دا ذرا سوچ اترے کر اے دوتے ریگ نال مار اینو پالش کر ذرا دماغ نو تیز رکھ
ایڈے کمال والا اللہ، ایڈے جلال والا اللہ، ایڈی قدرت والا اللہ، ایڈے قبضے والا اللہ، ایڈے کنٹرول والا اللہ، جائے سات اسمان بنائے تے ول کھلارے او میاں بغیر وسیلیاں تے ہڑیاں تے تھرویاں تے تیریاں دعاواں آپ سن لیندا ہوندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے ول جڑے ویلے اے بن گیا ہے ول مینوں روشنی نال بھرن والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر کوئی زیادہ ٹائم نہیں اللہ لایا تھا کون دا اشارہ کرے بننا وہی پھر ہائے تے وہ تے چھ دیاڑے کیوں نہ بھائی اونوں لگ گئے چھ دیاڑے بنے جب آپ پوچھیں چلائے ہائے آپ کیوں کہ او تو انہیں ارادہ کرے تے کون آکھے تے ہر شاید اچھا یہ آپ کیوں چلائے چھ دیاڑے لگ دے تا نہ یہی سوچیا نہیں کبھی سوچ ذری اچھی رکھی کرو نا قرآن سوچیا کرو اللہ فرماندا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام تہاڈا رب او اللہ او آسمان زمین چھ دیاں دے اندر بنائے اللہ سائیاں چھ دے کیوں لائے اللہ نے ساڈی سوچ نو ترقی دیتی ہے جو میں چاہاں تا ایک آن دے اندر ایک لمحے دے اندر بڑا لوا پوری کائنات ایڈی وڈی تخلیق سات آسمان تے سات زمین اے جڑے 14 طبق میں چھ دیاں دے اندر بنائے اللہ فرماندا ہے اس وجہ تے چھ دیاڑے چ بنائے تاکہ تانوں میں حوصلے تے تحمل دا سبق سکھا دیواں جو جڑے ویلے کائی آلہ تے اچھی شے بناون لگو جڑے ویلے کوئی محتم شان کم کرن لگو او دے وچ اتاولا نہ کیتیاں کرو اتاولیاں گلاں نہ کیتیاں کرو اجلت نہ کیتی کرو پورے حوصلے تے بردباری تے تحمل نال کم کیتا کرو اللہ آتا ہے بلا میرے اگوں کیڑی دیر آئی آسمان تے زمین بناون دی مگر میں چھ دن لائے تانوں تا پتہ نہیں میں آپ پیا دسے نا جو میں زمین آسمان چھ دیاں دے اندر بنائے تے تانوں بنا کے دسیندا ہی نال پیا او بندیا جی اگر میں نہ دساں تہاڈی توحید والے سبق دے اندر کوئی خلل کوئی نہیں آوینا تہاڈے ایمان دے اندر کوئی کمی نہیں آوینی اے میں نقطہ تانوں تاں پیا دسے نا جو جڑے ویلے کوئی اچا کام کرن لگو پورے حوصلے نال کیتا کرو حوصلے جو کوئی نہیں لبدا ہی نا لبدا ہے اے اللہ آپ جو حوصلے دا سبق سکھایا ہے بھئی حوصلے تے تحمل جیڑا کم اتاولا ہو ہی سکدا ہوئے وات بھی کے کرنا ہے ذری سوچ ذری تحمل ذری ٹھہر کوئی انٹرویو پہ ہوندا ہے نا ملازمت دا ایک انگریز افسر بیٹھا انٹرویو لیندا اے گل تے بالکل سچی او دے کول جڑے کینڈیڈیٹ آویں میرا مطلب ہے او امیدوار انٹرویو دیون واسطے او ہکا گل پوچھے انہاں دے تے واپس انہاں نو دوے دروازے چ کھلے انہوں کہ گھوڑے کا کتنا ٹانگ ہوتا ہے گھوڑے دیا بھائی ٹنگا گھوڑے کا کتنا ٹانگ ہوتا ہے وہ ہے جی 4 آؤٹ دو آیا گھوڑے کا کتنا ٹانگ ہوتا ہے جنے جی 4 دہو 20-25 امیدوار گزر گئے اخیری ایک کوئی اندر بڑھیا انہوں آخر لگاؤ گھوڑے کا کتنا ٹانگ ہوتا ہے
اسا کہ تھور مینوں گنن ایک دو ترا اسا کہ چار ہوندیاں اسا کہ تو بہ ویں تو نوکری کر سکدا ہے جواب اگلے ٹھیک دیتا ہے تے ایسی ٹھیک دیتا ہے اس ذری سوچ کے دیتا ہے تے انہاں اتاولا دیتا ہے اسا کہ مینوں اتاولا بندہ تحمل تے حوصلہ تے سوچ تے ٹھہراؤ طبیعت اے دا فائدہ ہوندا ہے ٹھیک ہے اللہ دا میں جو 6 لائن میں تانوں یہ سبق سکھایا بھی جڑی اجلت تے اتاول ہوندی اے وچ شیطان دا حصہ ہوندا ہے جڑا حوصلہ تے تحمل ہوندا ہے اے وچ رحمان دا حصہ ہوندا ہے اللہ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے سورج نو پردیاں ویچو چمک رہا ہوندا ہے ول دوپہر تے آندا ہے ول ہور چمکدا ہے ول زوال تے آندا ہے ول میاں ڈوبن لگ ویندا ہے پیلا ہوندا ہے بیماراں والا منہ کر لیندا ہے اللہ فرماندا ہے ذرا کدائی غور کیتا نے اینو پیدا کرن والا جوان کرن والا بڈھا کرن والا اینو ول بوڑن تے غروب کرن والا کون بولو جیڑا ایڈا عظیم شان ہے پیا سورج نو جمیندا ہے جوان کریندا ہے ول بڈھا کریندا ہے ولے دے کولو دیاں روشنیاں کھس لیندا ہے نو لکا لیندا ہے او تینوں بھی پیدا کرن والا ہے تیریاں جوانیاں دا بھی آپ کنٹرولر ہے تیری موت تے بیماری تے شفا دا آپ مالک کے کدائی دتا ہی سورج نو جڑے ویلے بیمار ہو کے لے ویندا ہے گیا ہوے کہ بابے کولو ٹیکا لواویں کہ قبر تے گئے ہوئے سجدہ کرن جو میرا نور واپس آ ونجے کہ دربار تے منت منن گئے ہو اللہ میری روشنیاں واپس آ ونجن اللہ فرماندا ہے نہیں روشنیاں دیون والا بھی میں لون والا بھی میں جوانیاں چاڑن والا بھی میں جوانیاں توڑن والا بھی میں تخت دیون والا بھی میں تخت تے چڑھاون والا بھی میں دکھ دیون والا بھی میں سکھ دیون والا بھی میں ول اللہ فرماندا ہے آیات لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون لون قرآن کی ایک آیت نو سوچیں دے ہوئے اللہ فرماندا آیات لهم اللیل نسلخ منه النہار اے جڑی رات آندی ہے اللہ فرماندا ہے میں اے بھی تواڈے واسطے نشانی بنایا ہے اللہ کیویں اللہ فرماندا ہے نسلخ منه النہار جڑے ویلے تے اپنی چمکا نال پیا وسدا ہوندا ہے وسیندا ہوندا ہے دنیا کائنات دے اندھیریاں نو دور پیا کریندا ہوندا ہے ول میں کے کرینا اس نو کٹھیائی رات دے ڈھڈ وچوں ہوندا ہے تے ول جڑے ویلے واپس لے وینا اینو دوبارہ رات دے ڈھڈ دے اندر میں چھپا دیندا ہونا جڑے ویلے رات اینو ہڑپ کر لیندی ہے اینو اپنے اندر لے لیندی ہے او دنیا والیو اس ویلے کے ہوندا ہے فائدہ اس ویلے چنگے بلے ویکھن والے بھی انے او کھلونے یار ٹوب دا بٹن بالے بلب دا بٹن تلے کریا ہے بننا ہے اندر بلب بالن واسطے جڑے لائٹ کوئی نہیں ہن لائٹاں دیون والا کون ہے اے واپڈے والے تے نہ امید رکھی کرو اللہ دا جلے میں اپنی لائٹ لے لوانا موڑ انا ہی انا ہے فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ اے ہکو آسمان ہے توجہ ہے نا اے ہکو آسمان ہے جو دے اندر سورج بھی ہے چن بھی ہے تارے بھی ہیں مگر اللہ فرماندا کدائی سوچیا بھی ہے کہ کوئی نہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا تُدْرِكَ الْقَمَرَ
القمر ولا الليل سابق النهار ویکھن والیا کدی ویکھے ہاں عقل دی نظر نال کدی سوچے ہاں جے سوچ لوے ہاں میری چوکھٹ چھوڑ کے ول کدائی کہیں کول ونجے نا اے اللہ سائیاں کیویں اللہ فرماتا الشمس ينبغي لها ان تدرک القمر میں سورج بھی آسمان دی چھڑکا تے چلایا ہے میں چند بھی آسمان دے میدان دے اندر کھلاریا تے وسایا ہے مگر ویکھن والے کدائی ویکھیا ہی سورج منج کے چند نو ٹکر چماری ہوے یا چند کدائی سورج نو جفا مار لے ہوے یہ ایک کدائی نہیں ویکھیا متا اے ویکھیا ہوئی وللیل سابق النہار کدائی دیکھے ہوئی دے آیا ہے جیڑے ویلے دے بدن دا ٹائم آیا ہے دے آکھے ہوئے رات نو تو پچھا ہٹوان مینو ایک واری ہور آن دے یا رات جیڑے ویلے ونجن تے آوے دے ابھرن تے آوے رات دے نو آکھے ہوئے تو ایک واری نو پھر مینو 12 گھنٹے ہور انہاں نو اندھیرے چ کھلارن دے اللہ فرماندا ہے آسمان دے اوتے کل فی فلک یسبحون اے سورج بھی ہے اے چن بھی ہے تارے بھی ہیں اے سارے طرز ودے ہوندے آسمان تے مگر ایک نال دوا لڑدا نہیں بھڑدا نہیں ٹکراندا نہیں انہاں ارباں کھرباں تاریاں نو تاریاں دے سردار چن نو چن نالوں وڈے بھی سورج نو انہاں چھڑکا دتے اپنے اپنے راواں دتے ٹورن والا کون اچھا ایڈا با کمال اللہ ہے ول تو انا جے تھوڑی حضرت کو زعفران نال طویل نہ لکھائی مینوں پتر ملنا کوئی نہیں قوم نو انی لا احب الافلین کیڑی اچھی سوچ ابراہیم علیہ السلام دی آدھین جیڑے بڑھ ونجن او حاجت روا ہو سکدے نیتا اینی آکھ سکدیاں اے تارا حاجت روا ہو سکدا نہیں اسے کلے دی گل نہیں کیتی بلکہ آدھن جیڑا 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 ایدی طرح بڑھ ویندا ہوئے او حاجت روا بن سکدا باویں بندہ بڑھ ونجے او وی حاجت روا باویں میاں جن بڑھ ونجے او وی حاجت روا باویں ہور کوئی شے اپنا ویلا گزار کے موک ونجے او وی حاجت روا بن سکدی اے سوچ دی بلندی تے ترقی دا نتیجہ ہوندا ہے جو ویکھیا تا کلے تارے نو بڑھ دیا ہے مگر جمع دا لفظ بول کے پیا دے انی لا احب الافلین جیڑا ہی بڑھ ونجے او حاجت روا ہوندا بندہ مردا کہ نہیں جیڑا مرن والا ہے وہ حاجت روا جیڑا مرن والا ہے وہ دیاں دے سکدا جیڑا مرن والا ہے وہ پتر دے سکدا جیڑا مرن والا ہے وہ غائبانہ سنن والا جیڑا مرن والا ہے وہ مردیاں نو بچاون والا جیڑا مرن والا ہے وہ بچدیاں نو مارن والا وہ تا آپ مرن والا ہے لا يخلقون شيئا وهم يخلقون واللہ فرماندا ہے اللہ اکبر یہ ابراہیم علیہ السلام جڑے ویلے اللہ نے پتر دے دیتا ہے مگدے رہے آن کہندے کولوں اللہ نو آدیان اللہ سائیاں حبلی من الصالحین اے
اللہ مینو نیک اولاد عطا فرما. کیوں جو ابراہیم علیہ السلام نو بھی پتہ ہے جو پتر دیون والا کون ہے. بولو اللہ دا یار ہے, اللہ دا خلیل ہے, مگر پتہ ہے جو جے تھوڑی اللہ دی اپنی مرضی نہ آوے کہنو اولاد مل سکتی, پر جڑے ویلے مل گئی اس ویلے اللہ نے فرمایا ہے اپنی اس اولاد نو اپنے گھر نہ رکھ, ونج فلانی جگہ تے چھوڑا. تخیر نہیں ہو گیا بھائی, 97 سال دی عمر وچ مگدیاں اللہ مسے پتر دیتا ہے تے ہن اللہ دا اے نوئی تے دی ماں نو ایتھے گھر مو نبی تے اللہ دے آکھے لگ نا الاشد البلاء الانبیاء, سب تو زیادہ مصیبتاں نبیاں تے وت جویں جویں ایمان دے درجے ون انہیں مومناں نوں پریشانیاں آندیاں کہ ایمانی درجے دے مطابق آندیاں. فرعون نو کداں سیر وچ پیڑ ہی نہ آئی پئی, اللہ دا اینو سیر دی پیڑ کس واسطے دیواں, اے پیڑ تا او دے سیر وچ گتا ہے جینوں پیڑ آوے تے اللہ نو چھڈے. میں اپنے مومناں نو چھپیڑے دینا اپنے نو بھئی اے میرے نیڑے نیڑے ودے رہن, میں تو پیچھے نہ ہو. میں انہاں نو میں جویں جھپیڑا دیواں نا ہور مینوں چھڈے دے, ہور مینوں چھڈے میرے نیڑے آندے, میں جتنی تکلیف دیواں ہور میرے نیڑے آندے. انہاں نو تو میں آنا اس واسطے تکلیفاں دینا جو اے نیڑے نیڑے رہن, پیچھے نہ ہٹن, میرا چیتا نہ انہاں نو بھولے. تے بے ایماناں نو کس واسطے تکلیف دیواں, جے تکلیف دیواں صحیح انہاں کیڑا مینوں چھڈنا ہونا. اس واسطے تکلیفاں آندیاں ایمان دے درجے دے مطابق. ثم الامثل فالامثل فالامثل. اللہ ہاں جی اللہ آخیا بھائی چھوڑو کتھے, کہے باغ نہیں سونے, کہے آبادی نہیں میرا یار, تے وقت انہوں کتھے چھوڑنا, او جنے جڑا ریگستان رڑا میدان ہے اتھائی وہاں کے چھوڑ, نہ کوئی جھاڑی نہ کوئی پانی نہ کوئی سبزہ نہ کوئی کھجور دا چھڑا درخت, اتھے وانج کے چھوڑا. پڑا چاہ اینو تو اتھے وانج کے چھوڑا. وقت ابراہیم علیہ السلام لازے واسطے ہی رکیا نہیں, لازے واسطے ہی ہٹیا نہیں, چالے پوتر نو ہی تے بیوی نو نال رلا لیا. آؤ جاؤ چپ کر کے بیوی نال پیچھے ٹر پئی. یہ نسو آخیا کدے لئی ہوئی جڑیاں شریف عورتاں ہوندیاں او خاوند کھو گتے کھلڑ گتے وہ ذمہ وار ہوندا ہے. بھئی خاوند آپ جو سر دا سائیں اگو ویندا پیا جی دے لے وی ٹھیک, یہ اصیل ہوندی تے جڑی ہوندیاں نا دویاں او آپ اگو لگ ٹردیاں تے گھر نو آدیاں تو منا موڈھے نال لا کے نو تھپکیا تے پچھو آ. تے اللہ دے رسول کے فرمایا اخروہن من حیث اخرہن اللہ, عورتاں نو پچھو ٹوریا کرو جویں اللہ انہاں نو تواڈے پچھو ٹوریا ہے. انہاں نو اگو نہ لگن دتا کرو. انہاں نو کتھے ٹورو, بولو یار جنہاں دا ارادہ ہے او تساں تے بولو, سوچ چنگی رکھو. انہاں نو کتھوں ٹورو, انہاں کو پچھو ٹورو تساں اگو. بالکل موسیٰ علیہ السلام نو سجن آئی نا ایک نوجوان لڑکی, دیکھو یہ اللہ دے کمال تے تقسیم آئے نے, بندہ حیران ہو گیا. جڑے میرا پیو سڈیندا انا ابی یدوگا, منہ دوے پاسے کیتی کھلی, گونڈ چھکی کھلی, میرا پیو جڑے سڈیندا ہے. اچھا کیوں سڈیندا ہے, جڑے او جڑی ساڈے نال چنگیائی کیتی او دی تینوں کوئی بدلہ شدلہ دیندا ہے تینوں کوئی نہیں. جڑے میں جو ہاں میں اگو اگو ویسا پئی تے تو میرے پیچھے اس آکھے نا 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 اگو توے نہیں ٹرنا, توے اگو توے پیچھے ٹرنا. تے جڑے تو پردیسی ہے تینوں راہ دا کیویں پتہ لگسی, جڑے تیرا منہ تا ہونا نا آخر اے تا نہیں نہ ہونا پابند بولن دا, یا تو بولے ہی نہیں تا کنکری چا کے سٹے چا بھئی ایس گلی وچ سجے کھبے بہرحال ٹرنا تو میرے پیچھے. جی اسے ٹری نہ پچھوں
اللہ ساری زندگی پچھو ٹور دیتی، ٹوری کے نہیں ٹوری، یہ فیصلے اللہ دے ہوندے، پچھو آندی پئی چپ کر کے آندی پئی، بالکل چٹیل میدان تے جڑے لے پہنچ گئے، اس لیے آکھن لگا اللہ دا نبی بلوی تو اتھائی بہو تے اے بالی اتھائی ائی تے میں پیچھا پہ ہوئی، کہ پیچھا پہ ہوئی نا ہاں جڑے میں واپس پہ ہوئی نا، جڑے ویلے انہاں نوں بہایا اے ول پیچھا ٹرے، بیوی پچھو سڑ کے آدھی سانو کہندے آسرے تے چھوڑی وینا، کوئی جواب نہیں دیندا ٹردا رہ وئی، والو دوئی ویری پوچھ دیئے کہندے سپرد کیتی وینا، ول وی چپ کر کے ٹریا رہندا ہے، جڑے ویلے بیوی ویکھیا جو تا دریڈا دریڈا ہویا ویندا تے جواب بھی نہیں پیا دیندا، اس ویلے دل وچ خیال آیا جو میرا جڑا گھر والا ہے کوئی عام گھر والا نہیں ہے، اللہ دا نبی بھی ہے۔ اس ویلے جڑے ویلے سوچ اس پاسے بدلیے، اس ویلے اپنے خاوند نو سج مار کے آدیے کدائی تینوں تیرے اللہ نے تا انج نہیں آکھیا، کدائی اللہ دے آکھن نال تا نہیں چھوڑی ویندا۔ اس ویلے ابراہیم علیہ السلام پیچھا موڑ کھلوتے تے اس ویلے آدے ہیں جو اللہ امرنی بہذا، اللہ نے مینوں اس کام دا حکم دیتا ہے، میں تاں اے کام کیتا ہے، ہن ویندا پیا۔ جڑے ویلے اے گل سن لئیے مائی صاحبہ نے، اس ویلے مائی صاحبہ دیئے اذا یزین اللہ، یہ اللہ تینوں آکھیا ہے ول میرا ایمان ہے، اللہ مینوں تے میرے پتر نو کدے ضائع نہ ہون دے سی، ول مینوں تیرے اوتے آسرے نہیں، آکھن والے تے آسرے نہیں، جے اللہ آکھیا ہے ول چٹھیل میدان دے اندر بھی جتھے نہ پانی ہے نہ جھاڑی ہے نہ سبزہ ہے، ول جے اللہ تیرے ذمہ لگایا ہے تا ول میری سوچ تے میرا دل پہ آتا ہے اذا اللہ یزین اللہ، جیندا کوئی بھی کوئی نہیں ہوندا، او دا اللہ ضرور ہوندا ہے۔ جے اللہ تینوں آکھیا ہے وال اللہ سما پتراں نو ایتھے کدائی کلیاں لا وارث چھوڑن والا نہیں، سانو ضائع نہیں او سومن دیونا، او تا ٹرے رہے ابراہیم علیہ السلام تا کوئی جواب نہیں دیتا۔ جڑے ویلے اوہلے ہو گئے نا اپنی بیوی کولوں تے اپنے بچے کولوں، اس ویلے سوچ ویکھو ابراہیم علیہ السلام دی، اس ویلے کہ پیا دے اینو تھائی کھلو کے اولے ہو کے جو بیوی مینوں ویکھ نہ لائے، اس ویلے کہ پیا دے رب اجعل ھذا البلد آمنا، پیا کو سبحان اللہ، قرآن سمجھو، پیغمبر پہ آتا نے رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ اس شہر نو امن والا بنائے، حالانکہ اتھے شہر ہائی بھی کوئی اتھے شہر وہ کوئی سمجھیا نہیں تے نبی کے خلاد ہے رب اجعل ھذا البلد آمنا، معلوم ہوندا ہے اللہ وحی نال دسیا ہویا حالی تا کچھ بھی کوئی نہیں ہک دے ایتھے شہر بنا دے سو۔ اس ویلے دے بارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھلوتے ہیں رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، تے
اللہ مینو تے میرے پتر نو جڑے ویلے ایک گبرو ہوئی سی حالی تا نکا جا معصوم بالے مینو تے میرے پتر نو بتاں دی پوجا کولوں بچائی رکھے غیر اللہ دی سورو پکار کولوں بچائی رکھے اللہ سائیاں انہاں بڑیاں بربادیاں کیتیاں رب انہن اضللنا کثیرا من الناس اللہ غیر اللہ دی پوجا نے بڑے بڑے انساناں دے ایمان برباد کر کے رکھ دیتے فمن تبعنی فانہ منی جڑا میرے پیچھے تر پوسی اللہ سائیاں میں تا آتا پیا فانہ منی او تا میرے وچوں ہو گیا میری جماعت دا ہو گیا جڑا میرے مگر ٹرسی اللہ میں او دے بارے تا گواہیاں دے سکنا او تا میرے نال دا ہو گیا ومن عصانی جڑا میری نافرمانی کرے سی اللہ او دے بارے تو جانے تے تیرا کم جانے غفور الرحیم اللہ اول تو غفور ہے تو جانتے تیرا مجرم بندہ جانے ہاں میں او دیاں گواہیاں تے دے سکنا جڑا میرے پیچھے ٹر پمسی تے غیر اللہ دی پوجا پاٹ کوئی نہ اللہ سائیاں میری ایک اور عرضی قبول فرمائے ربنا یارو ابراہیم نو رب تو وکھرا اور کوئی لدھا ہی کوئی نہیں بار بار کینوں ساڈ کھلا مرنا ہے بولو آدین ربنا انی اسکنت من بیتک المحرم اللہ سیاں میں اپنا پتر اپنی بیوی ہو جئی جگہ دتے ہو جئی وادی دے اتے ٹھہرائی وینا تیرے آدر دے نال غیر عزیز رہن جتھے کوئی بھی سبزہ تے کھیتی باڑی کوئی نہیں ہوندی نیرا جنگل تے اجاڑ بیابان سنیا علاقہ ہے مگر اللہ جیڑی جگہ دوتے میں ٹھہرائی وینا اے جگہ اند بیتک المحرم اند بیتک المحرم اے دے نال نال تیرے بیت اللہ دے کوٹھے دیاں نشانیاں ہی پئیاں ہوئیاں نال تھوڑے فاصلے تے بیت اللہ جڑا اللہ پہلو پہلو بنوایا فرشتے کو اتو ڈہ ڈھو گیا تے نشانی بنا لیا دے رہائش دا مقصد بھی نماز قائم کرنا بنیا ہے لہذا جڑا مسجد دے گواہ ٹھہران دے باوجود مسجد دے اندر ون کے بغیر عذر شریف دے نماز نہیں پڑھدا وہ تا صرف اس مسجد دا نہیں وہ تا بیت اللہ دے احترام دا بھی منکر ہے کیوں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد نو بیت اللہ دے گواہ ٹھہران دا مقصد بھی ایو پہ دسے اے اللہ میری سوچ جڑے ویلے میرا پتر جوان سی تے وڈا ہوئے سی لیقیم الصلاۃ واتے جج ہوئے یا قاری ہوئے مولوی ہوئے یا مفتی ہوئے پیائی مسجد دے گواہ ہوئے عذر شریعی کوئی نہ ہوئے اذاناں بھی آندیاں رہن جماعتاں بھی آندیاں رہن تے او گھر پہ آ رہے اس نے تا مقصد ہی غلط کر دیتا ہے کہ اللہ دے گھر دے گواہ ڈران دا اللہ دے گھر دے گواہ ڈران دا مطلب نہیں ہوندا جو چڑھائی رکھی وے مسجد نو گواہ ڈران دا مطلب ہوندا ہے لیقیم الصلاۃ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ہوندے ہیں یارو میں بھی انسان ہاں مینوں بھی دکھ لگدا ہے کدے غم آندا ہے میں کدے رو بھی لیندا ہونا اللہ دے اگے میں پریشان بھی ہونا مگر اللہ دی قسم ہی نے جڑے ویلے دل مغموم ہوے اس ویلے میں نماز چا پڑھاں میریاں اکھاں ٹھر ویندیاں میری اکھاں ہاں
یہ مومنہ دا امام ہے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصلاۃ عماد الدین من اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین یہ نماز قائم کیتی اس دین قائم کیتا یہ نماز نو قائم نہیں کیتا اس دین نو دھکا مار دیتا ہے اللہ فرماندا ہے قرآن دے اندر جڑے ویلے جہنمیاں نے جگہ رتڑے رومال والے نو صوفی صاحب ہوری ہونے جنت وڑوے نہیں اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے جہنمیاں جہنم دے اندر وجنا ہے اس ویلے انہاں دے کولوں اتوں آونے نے جنتی انہاں جاتی پونی ہے تے جہنم تلے ہونی ہے تے جنت اتا ہوونی جڑے ویلے انہاں اتلیاں تلے چھاتی مارنی ہے تے انہاں پوچھنا ہے انہاں نو کی چہرے ایو جے نظر آونے جنہاں نو او جان دے آن دنیا دے اندر انہاں نو سڑ مار کے آخر ما سلککم فی سقر او دسو مولوی جی چودھری جی خان جی شاہ جی او فلانے جی ما سلککم فی سقر تساں تے بڑے اونچے نک لے ہوندے آئے اونچے ترے لے ہوندے آئے تساں تے میاں تھمک پا کے ٹردے ہوندے آئے تہاڈی تک فلک تے نہیں پمدی ہوندی اج دسو میں سلککم فی سقر اج تانوں جہنم دے اندر کیڑی شاید ٹھک کے لے آندا ہے اس ویلے انہاں دا پہلا جواب ہونا ہے لم نک من المصلین ہور بھی کرتوت وڑے پر پہلا کرتوت اساں نماز ہائے شرک کرے دے یا نان کرے دے او گل پیچھے دی مشرک جہنم وچ وجنا ہے کوئی شک نہیں پر بے نمازی جہنم وچ ویسی اس واسطے چھڑا موحد بن کے تے بڑے ڈاڑی خان بنے رہے کرو کچھ سوچیا کرو توحید نو پانی عمل نال لگدا نہیں جے عمل نہ ہویا تو توحید دا بوٹا سڑ تے سک ویسنے اینو پانی لائی رکھیا کرو اپنے عمل نال اللہ مولوی صاحب ری کھلیان نہ تقریر کریں دے جمعہ والا دن نماز واسطے تے کے کھلے کرن فوائل للمصلین برباد ہو گئے نمازی ہن اس ٹوٹے دا ایو معنی بن گیا ول جڑے ویلے فوائل للمصلین مارے گئے نمازی فوائل للمصلین ہلاکت نمازیاں واسطے ایک جٹ کولو لگیا ویندا ہے مسجد دے جڑے ویلے اس کن لائے جو مولوی اور آدھے گلن مارے گئے نمازاں پڑھن والے او آدھے اللہ تیرا شکر ہے یہ وجہ جو میں تا کدی وڑے ہی نہیں مولوی چلاون والے ہی ہوندے لے بھائی تو پوری آیت پڑھ فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون مارے گئے او نمازی جڑے اپنی نمازاں کو غافل ہو کے کھڑے ہوندے ہاتھ تا اللہ دے اگوں بدی کھلوتے ہوندے بار زبان تسبیح در دل گاؤ خر تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تے دل وچ خیال ہوندا جلدی کدائیں چھپا تے دکان کھولاں جلدی ونجاں تے فلانے نال گل کراں اے ہوسی تے ایو سی میاں دل کدائیں زبان کدائیں ہوندی ہاتھ اللہ دے اگوں بدی کھلوتا ہوندا تے دل کار ول ہوندا پیا فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون نماز پڑھی کرو تے عقل تے سوچ نال پڑھی کرو تہاڈی سوچ بھی نماز والے پاسے ہوے تہاڈا دماغ بھی نماز والے پاسے ہوے تہاڈا دل بھی نماز والے پاسے کیوں جو سوچے بغیر کوئی کم ہوندا کم اوہ توڑ چڑھدا ہے جے اندر اچھی تے اچھی سوچ ہوے ستھری تے سچی سوچ ہوے
تیری سوچ کیداں ہی ہوئے، تیری زبان کیداں ہی ہوئے، تیرا دل کیداں ہی ہوئے، تیرا دماغ کیداں ہی ہوئے، ایہو جئی نماز اللہ ہٹا کے پڑھن والے دے منہ دے اوتے مار دیندا ہے۔ ہاں او گل ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میں تا رہا ہے انہاں نو، اچھا بڑھ خیر اللہ سائیاں میں تا رہا ہے انہاں نو تاکہ قائم کرن نماز، کہ کرن انج نہیں آکھے لے یصلوا الصلاۃ تاکہ پڑھن نماز، فرمایا لے یقیموا الصلاۃ قائم کرن نماز۔ نماز پڑھنا ہور ہوندا ہے، نماز قائم کرنا ہور ہوندا ہے۔ جڑی قائم کریندی ہے او چند شرطاں نال کریندی ہے، یعنی اپنے ٹائم دے اوتے پڑھنا، ٹھیک ٹھیک پڑھنا، با جماعت پڑھنا تے ہمیشہ پڑھنا۔ قائم کرن دی کتنی شرط ہے؟ ہاں تے جیڑا اے شرطاں تو بغیر پڑھے اس پڑھی کہے قائم نہیں کیتی، تے اللہ پڑھن دا حکم نہیں دیتا، قائم کرن دا حکم دیتا۔ سمجھ آتی پئی ہے کہ نہیں آتی پئی؟ سارے پڑھتے ہوندے ہو نمازاں، تساں جڑے سارے مومن موحد الحمدللہ بیٹھے ہو، پنجے پنجے نمازاں پڑھتے ہوندے ہو نا؟ ہاتھ کھڑا کرو جڑے پڑھتے ہوندے ہو۔ لے چلو ٹھیک، فرض نماز تو بعد توجہ نال سن لو، فرض نماز تو بعد ہمیشہ دوامن التزامن اجتماعی دعا منگواون منگن تے ضد یا اصرار کرنا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کولو پورے 23 سال چ ایک دفعہ ہی ثابت نہیں۔ لہذا جیڑا امام اے عادت نہیں بنائندا بھی میں اجتماعی دعا ہمیشہ نہیں منگوائندا، اونوں فاسق آکھنا خود فاسق ہون دی علامت ہے۔ وہ تو ٹھیک پیا کرندا ہے، او تو فتوی لاون دا مطلب جیڑا بندہ اجتماعی دعا ہمیشہ نہیں منگائندا او ٹھیک کرے گا، کیوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کولوں اس عمل دتے ہمیشگی ثابت کوئی نہیں، اس واسطے ایو جے فتوی نہ لائے کرو۔ ہن میں تقریر کراں، ہاں میرا منہ کوڑا ہویا بیٹھا ہے، اصل چ بہت ساری گرمی جگر دے وچ ہو گئی نا یکدم۔ نماز قائم کرو، صرف پڑھنا نہیں، نماز نو شرطاں نال یاد رکھو، شرطاں جڑیاں دسیاں کتنیاں، کیویں بھائی ٹائم تے پڑھنا، ٹھیک ٹھیک پڑھنا، ٹھیک ٹھیک جمبڑیاں نہ گلو کے بھائی نہ معلوم ہوئے ہن رکوع وچ کھلائے چلا سجدے وچ پے ہو، ٹھیک ٹھیک پڑھنا۔ واتے ہے کہ با جماعت پڑھنا، یہ جماعت مل ونجے تے جتھے جماعت انہوں مل ہی نہیں سکتی بس بشک لیاں پڑھے۔ اچھا تے دعائی ہمیشہ پڑھنا، اے نہیں اج پڑھ لیاں تے دمی چھٹی، پرسوں پڑھ لیاں تے اگلے دے چھٹی، اے طریقہ شریعت وچ اے وقت نماز پڑھی رکھی قائم کائی نہ سی، قبول ہی کوئی نہ سی۔ نماز نو قائم کیتا کرو۔ اچھا اگلی گل سنو، سوچ ویکھو ابراہیم علیہ السلام، لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ سائیاں اے نماز قائم کرے سن، اے نماز قائم کرے سن، اے اپنے دل تیری عبادت وال لے سن تے توئے تے کرنا ہے لوگاں دے دلاں نو انہاں دے ول پھیر دیویں، جیڑا تیرا بن ونجے او ربا
وت دنیا دے دلاں دے اندر انہاں دی محبت پیدا کر دیویں تحویل ایم دنیا والے آسے پاسے کولوں ٹرٹ ٹرٹ کے آندے رہن اس علاقے دے اندر تے اے اللہ جڑے توڑی اے ایمان تے عمل دتے سلامت رہے اس ویلے کے کریں ورزقہم من الثمرات اللہ مینوں آپ نظر پہ آندا ہے نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی باغ ہے نہ کوئی پھل ہے نہ کوئی پانی ہے مگر میں دعا پیا منگنا اللہ اس علاقے دے اندر اتنے پھل بھیجے جو لوگ ٹکر دی بجائے بھی پھلاں نال ڈھڈ بھریندے رہن تے تازے تازے پھل انہاں نوں کھویندا رہ ونجے ویکھ لو جڑے پھل عرب وچ نہیں بھی ہوندے انہاں دی کثرت بھی عرب وچ مل ویندی ہے ملدی کہ نہیں تے لوکاں دے فرائض بھرے ہوئے ترک ویندن فروٹاں نال تے کڈ سٹیندن تے نویں بھر لیندے اللہ فرماندا ہے میرا خلیل دعا پیا منگدا ہے ورزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون اے اللہ سائیاں اے تیری عبادت شکر ادا کریں دے راسن تو انہاں نو ونو ون تے پھل کھوائی آویں تے نہ لگوا دے پیا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن اللہ جیڑی شاید دسیے او بھی تو جاننا ہے جیڑی شاید دل وچ رکھیے تو او بھی جاننا ہے وما یخفا اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء اگر زمین و آسمان دا علم غیب جانن والا ہے پردیاں دے اولے ویکھن والا ہے اوٹاں دے اولے ویکھن والا ہے ما فوق الاسباب جانن تے ویکھن والا ہے تے کون وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء تے نہ لگوا دے حالانکہ اپنا پتر جنگل دے اندر چھوڑ کے آندے پے اے دے باوجود بھی اللہ دیاں تعریفاں کریندے آندے جے کوئی ساڈے جے آندا جینوں اتنی ضعیف العمری دے اندر پتر ملے آیا ہوندا تے اللہ دا ون جنگل دے اندر چھوڑا چلو چھڑائے کہا پر ڈڈ جگایا اللہ نو بھی ساڈا چھور نظر آیا اساں اونوں لدیا تے جدا کرن واسطے نہیں ملے آئے ول جدا کر جدا کرنے کے باوجود بھی اللہ دا نبی ادا کھل ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء ہر لالے الحمدللہ اللہ غم دے وے تاوی الحمدللہ اللہ دکھ دے وے تاوی الحمدللہ اللہ پریشانیاں دے وے تاوی الحمدللہ اللہ سکھ دے وے تاوی الحمدللہ اللہ دولت دے وے تاوی الحمدللہ اللہ سات سات ڈنگ بھکھا رکھے تاوی الحمدللہ ایو سبق ابراہیم نے بھی دیتا ہے ایو سبق نبیاں دے امام محمد نے بھی سکھا دیتا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دیڑے انار کھاون واسطے دل کیتا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک انار آن دیتا دوویں ہن میاں بیوی بیٹھن کھاون دے ارادے تے باہروں ایک سوال کرن والے سوال کیتا میں جی بھکھا مینوں کاشا چاہیے گھر گئے جنے ہے تے ایو انار وات جنے ایو دے چھوڑو ایو اسا کوئی نہیں وت بھکھے سائیں پمسا سبحان اللہ جگر گوشہ رسول ہے او دے ایمان دی بلندی دا کیا کہنا وہ انار دے چھوڑیا آپ ہن بیٹھے اللہ دیاں تعریفاں کریں
تھوڑی دیر گزری، ایک صحابی آیا، نوجوان لڑکا آیا، سر تے کھجی دی بنی ہوئی ٹوکری رکھی ودا ہوئی ایڈی ساری، کنڈا کھڑکایا، باہر تشریف لے آئے، جنے سے یہ انار ہے، جنے کہیں بھیجن، جنے فلانے بندے دا باغ ہے نا او دا اج پھل ٹرٹا ہے لتھا ہے، تو اس آخیا بھئی میں اللہ دے رسول دی خدمت چیوائیں دینا، وقت کچھ تو انہاں آپ رکھے نے، کچھ صحابہ چ ونڈے نے، تے کچھ آخیا نے میری دھی دے کر دے، جڑے ویلے گھر لے گئے حضرت فاطمہ آخیا وہ بندہ کے آتا ہے بھئی اللہ دے رسول گلے، جڑے آؤ تو ایو آتا ہے، جڑے یہ اللہ دے رسول نہیں گلے، آخیا کیویں؟ جنے تساں اودے کول پوچھیا، جنے جی میں ٹوکری لوڑ دے انتظار وچ کھلا، تساں ٹوکری آن دیو تے گل ہے جو اللہ دے رسول گلے، پکی گل ہے، پکی گل ہے۔ واپس گئے، پوچھو نے اوتا ہے میں اللہ دے رسول مینوں بھیجیا ہے، جنے وقت جی انج گل ہے جی اللہ دے رسول بھیجیا ہے تو وقت اے انار پورے کیوں نہیں؟ اے تو پورے ہونے آنے، اللہ تے اللہ دا رسول تک حق رکھدا، اے پورے نہیں، اے تھوڑے۔ انہاں کیا کیویں؟ جنے اللہ آکھیا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جیڑا ایک دیوے میں بدلے چ دا دینا، تے اے انار میں گنن اے 9 ہیں، داواں کتھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر وائیں تے آکھیا یا تا اللہ دے رسول نہیں گلے نہیں تا داواں انار کٹ، اس آکھے جی اے میں لئی کھالا۔ یہ جنے میں تانوں دیونا ہائی گھر نہ ہی لے وڑا، میں ویکھنا ہی اہل بیت دا ایمان کیڑا اونچا ہے۔ اللہ جنہ لوگاں نو اللہ تے یقین تے اعتبار ہوندا ہے نا، انہاں دی وت لوہے دی لٹ ہوندا ہے، او دے نال ہی مضبوط ہوندا ہے ایمان۔ انج نہیں جو تھوڑی جی تکلیف آئی تے اللہ اکبر لبے تائیں الحمد